واقعہ اس قرآن کی آیت سے جڑتا ہے، وہ جڑتا ایسے ہے کہ اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کیا اب بھی وقت نہ آیا کہ تمہارا دل جھکے اللہ کے ذکر کی طرف؟ اب بھی وقت نہ آیا؟ یہ میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے بہت گناہ کر چکے ہیں۔ ہم بیانات سنتے ہیں نبی کی شان پہ، نبی کی عظمت پہ، نبی کے لیے جان دینا چاہیے، ان کے لیے مرنا بالکل صحیح ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں۔ آج دیکھیے ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے سنی ہیں جو دیوبندیوں کے گھر تک جانا، ان کے گھر کا پانی پینا تک گوارا نہیں کرتے، اتنا ٹناٹن سنی ہے، لیکن جب ان کا عمل پوچھا جاتا ہے تو ان کے عمل کے معاملے میں اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے کہ پوچھئے ہی مت۔ نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اذان ہوتی ہے بات کرتے ہیں، مطلب کوئی مطلب نہیں ہے دین دنیا سے۔ بس ایک ہی چیز اگر کچھ زیادہ، سب سے زیادہ پختگی نظر آتی ہے کسی چیز میں تو وہ ہے کہ نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کے گھر میں نہ جائیں گے، نہ آئیں گے، نہ کھائیں گے، نہ پئیں گے۔ اللہ اس محبت کو ہماری سلامت رکھے، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ایمان پہلے، عمل بعد میں، لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم عمل بھی کریں، بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جب ہم مرتے ہیں، مرنے کے بعد ہمارا سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہوگا، کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ہم کو لگتا ہے کہ شریعت بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے، کیسے ادا کیا جائے، اسے کیسے اپنایا جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ شریعت کو اپنانا چاہیں گے تو اتنی آسانی ہے کہ یہاں تک آتا ہے۔ حضرت موجود ہیں، میں ان کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں کہ آپ نے نماز آج شروع کی، آج نے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا اور آپ نے آج سے ہی نماز شروع کیا کہ یا اللہ میں آج کے بعد نمازیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور جو قضا ہوئی، جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہے آپ نے یہ دل میں ارادہ کر لیا کہ ان نمازوں کے ساتھ ساتھ میں باقی کے قضا نماز پڑھتا جاؤں گا، تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ابھی دل میں ارادہ کیے ہیں اور شام تک، یعنی صبح آپ نے ارادہ کیا اور شام تک اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کے سارے پچھلے نمازیں ہیں وہ معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اللہ کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم جینے کے حقدار نہیں ہیں دنیا میں۔ ہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ نے اگر ہم جی رہے ہیں تو یہ میرے نبی کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا کہ محبوب جب تک تم اس امت میں موجود رہو گے اس امت کو تباہ و برباد نہ کیا جائے گا، ورنہ ہم جینے۔ اور نبیوں کی قوموں کے بارے میں پڑھیے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ قوم لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور پورے قوم لوط کی بستی کو اٹھا کر آسمان پہ لے جا کر پٹک دو۔ اللہ اکبر۔ قوم نوح کو تباہ کر دیا گیا، قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ اگر وجہ آپ پوچھو گے کہ قوم لوط کو تباہ کیوں کیا گیا، قوم نوح کو تباہ کیوں کیا گیا، اور نبیوں کی قوم کو کیوں برباد کیا گیا، کیوں عذاب الہی نازل کیا گیا، تو وجہ ایک ہی ملے گی کہ وہ خدا کے نافرمان تھے، خدا کے شریعت پر نہ چلتے۔ تو اب آپ یہ بتاؤ کہ وہ نافرمان تھے تو ان کے اوپر عذاب آ گیا، کیا ہم نافرمان نہیں ہیں؟ اس کے باوجود بھی اگر ہمارے اوپر عذاب نہیں آتا ہے، ہم جی رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، اس کے باوجود بھی ہمیں رزق ملتا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شان سے جی رہے ہیں، یہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے نبی کا صدقہ ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے، ورنہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ تو کس لیے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اب عبادت، ہم سوچتے ہیں یار اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، اب دن رات کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے نا کہ دن رات ہم عبادت کریں گے تو پھر
بچوں کی پرورش، گھر بار، رزق، یہ کہاں سے چلے گا؟ یہ کیسے چلائیں گے؟ بھائی عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ دن بھر اللہ اللہ کرو، یا مسجد میں بیٹھ جاؤ دن بھر نمازیں پڑھتے رہو، نفل پڑھتے رہو، دنیا داری سے مطلب مت رکھو۔ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ کوئی بندے مومن فجر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اور یہ دل میں ارادہ لے کر نکلتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے بارگاہ سے جا رہا ہوں اور رزق حلال کے لیے جا رہا ہوں، بچوں کی پرورش کے لیے جا رہا ہوں، گھر والوں کی پرورش کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر حیات باقی رہی تو ظہر کی نماز پھر ادا کروں گا۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان کے ہر قدم قدم کے بدلے میں انہیں نیکی عطا کیا جائے گا، عبادت میں شمار ہوگا، آپ کا کام دھندا بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اور آپ جب عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ گے اور دل میں یہ ارادہ کر لو گے یا اللہ اگر میں سلامت رہا، میری جان باقی رہی تو میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا، تو خدا کی قسم اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پوری رات اس کی عبادت میں گزاری جائے شخص۔ یہ اللہ کا کرم ہے، تو کیا ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے ڈاکوؤں کا سردار تھے۔ کیا تھے؟ ڈاکوؤں کا سردار۔ یہ اپنا ان کی ایک گروپ تھا اور یہ لوگوں کا مال لوٹا کرتا تھا، جنگلوں میں رہتا اور جنگلوں سے جب کسی قافلے کا جانا ہوتا تو ان سے یہ مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جہاں ٹھہرتے تھے، جہاں پہ ان کا ڈیرا تھا، وہیں پہ قافلے والوں نے ارادہ کیا کہ آج یہیں رات بھر ٹھہرا جائے اور صبح اٹھ کر ہم چلیں گے، یہاں سے رات بھر یہیں سوئیں گے۔ ارادہ کر لیا، سب سو گئے۔ اس قافلے میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا جو اٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار تھا، ہم ڈاکو نہیں ہیں، دھیان رکھیے گا۔ ان کی زندگی اللہ نے بدل دی، ہم چاہے تو ہماری زندگی کیوں نہیں بدلے گا؟ لیکن کیوں بدلی وہ سنیے آپ۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں اٹھتا ہے اللہ کا بندہ اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا اور پڑھتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ کیا اب بھی وقت نہ آیا کہ ایمان والوں کا دل جھکے اللہ کے ذکر کی طرف؟ یہ جو قرآن کی آواز تھی، اس آیت کی جو آواز تھی، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ چونکہ وہ عرب کے جاننے والے، عربی جاننے والے تھے، تو وہ معنی سمجھتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ آیت جیسے ہی ان کے کانوں تک ٹکرائی تو وہ یہی سن رہے تھے، کیا اب بھی وقت نہ آیا، کیا اب بھی وقت نہ آیا کہ ہمارا دل جھکے اللہ کے ذکر کی طرف۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے، وہ رونے لگتے ہیں اور خوف خدا سے لرزانے لگتے ہیں، اور من ہی من میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے بعد میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، سبحان اللہ، کبھی ڈاکہ نہیں ڈالوں گا۔ صبح ہوتا ہے، صبح ہونے کے بعد اپنے سارے ساتھیوں کو بلاتے ہیں، بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ ایسا ہے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، اور اب ایسا ہے کہ تمہارے راستے اور میں میرے راستے، اب میں آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا بات ہوئی، ایسی کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے آپ اچانک سے جو ہے ایسا فیصلہ لے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ میرے دل میں خدا کا خوف آ گیا ہے، اور آج کے بعد ہم نے توبہ کر لی ہے اور سچی توبہ کی ہے، اب میں کبھی دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا۔ اب دیکھیے ان کی سچی توبہ کی برکت کہ سارے ساتھیوں نے ایک جٹ ہو کر کہا کہ فضیل
اگر تم ڈاکہ ڈالنے میں ہمارے سردار تھے تو توبہ کرنے میں بھی ہمارے سردار ہو. اور وہ سارے کے سارے توبہ کرتے اور وہ بھی سارے برے کام چھوڑ دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ان کی سچی توبہ کی برکت تھی. بے شک بے شک. یہ ان کی سچی توبہ کی برکت تھی. اب سارے لوگوں نے کہا کہ ہم نے توبہ تو کر لی اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایک چیز اب میں یہاں پہ آپ لوگ کو ایک بتا دیتا ہوں کہ دنیا کا ہر گناہ آپ کو اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ سے اگر کسی کے دل کو تکلیف ہوئی ہے، تو جب تک جس کو آپ نے تکلیف پہنچایا ہے وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تب تک آپ کو اللہ معاف نہیں کر سکتا. یہ ایسا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ دھیان رکھیے گا. آپ اور سارے گناہ کیجئے، ڈائریکٹ اللہ سے آپ معافی مانگیں گے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن آپ نے اگر اپنی وجہ سے، اپنے سے، اپنی بول چال میں یا اپنے کردار سے کسی کو تکلیف دی ہے، تو جب تک آپ کو وہ انسان معاف نہیں کر دیتا تب تک آپ کو آپ کا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ ایسا گناہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب دیکھو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں تو توبہ کر لی ہے، لیکن چلتے ہیں لوگوں سے معافی مانگتے ہیں جن کا بھی ہم نے سامان لیا ہے، لوٹا ہے. تو پاس کے گاؤں میں ایک یہودی تھا، کچھ دن پہلے ان کا سونا انہوں نے لوٹا تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب ان کے گاؤں میں چلتے ہیں، ان سے معافی مانگتے ہیں، سونا تو ہے نہیں ہمارے پاس، کہاں سے واپس دیں گے. سارے لوگ چلے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری ٹیم ان کے گاؤں پہنچے، اور گاؤں پہنچنے کے بعد جب اس یہودی کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ یہودی دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. ڈاکوؤں کا سردار ہمارے گھر پر آج کیا کرنے کے لیے؟ لیکن اس دن فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں ڈاکو کا خوف نہیں بلکہ خوف خدا کے آنسو موجود تھے. خوف خدا کے آنسو موجود تھے. اس یہودی شخص نے دیکھا کہ فضیل بن عیاض میرے گھر پر اور آنکھوں میں آنسو، بات کیا فضیل؟ ڈاکوؤں کا سردار تم رو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ بات ایسی ہے کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی ہے. آج کے بعد ہم کوئی برے کام نہیں کریں گے، اور تمہارا ہم نے سونا لیا تھا اس لیے تم ہمیں معاف کر دو. اب وہ یہودی تھا ہوشیار، اور توریت شریف کا تھا پڑھا لکھا. توریت شریف آپ کو بتا دیں کہ توریت شریف جیسے قرآن مجید ہے، ویسے توریت شریف ایک اللہ کی آسمانی کتاب ہے. 4 کتابیں ہیں، ان میں سے توریت شریف ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو وہ توریت شریف میں پڑھا تھا کہ کوئی سچا مسلمان، کیا پڑھا تھا؟ کوئی سچا مسلمان اگر مٹی میں ہاتھ لگا دے تو وہ مٹی سونا بن جاتا ہے. تو اب اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم تو آپ کو معاف کر دیں گے، لیکن ہمارا سونا ہم کو چاہیے، نہیں تو معاف نہیں کریں گے. اب ان لوگوں نے کہا کہ سونا تو ہم کہاں سے دیں، ہم نے بانٹ لیا اور آپس میں خرچ کر دیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہے، آپ معاف کر دو. تو اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں مٹی کی اینٹیں تیار کر کے دے دو، ہم اسے سونے کی اینٹیں سمجھ کر رکھ لیں گے. کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سچا مسلمان مٹی میں ہاتھ لگائے گا تو مٹی سونا بن جائے گا. آپ ہمیں مٹی کی اینٹیں تیار کر کے دیجئے، ہم اسے سونے کی اینٹیں سمجھ کر رکھ لیں گے. تو اب ان کے تو سمجھ میں آئی نہیں، لیکن انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مٹی کی اینٹیں بنا کے دینے میں کون سی بڑی بات ہے. یہ سب لوگ گئے اور ہاں ان کو بھی پتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے توریت شریف میں پڑھا ہوا تھا. یہ گئے، جانے کے بعد مٹی کا گاڑا تیار کیا گیا، اینٹیں بنائی گئی، اس کے بعد اس کو پوری طرح سے تیار کی گئی. تیار ہونے کے بعد اس میں بوری میں ڈالا گیا. ڈالنے کے بعد حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں اور اس یہودی کے پاس لا کر اسے دیتے ہیں کہ لیجیے آپ کی اینٹیں تیار ہیں. مٹی کی اینٹیں انہوں نے خود تیار کی، اپنے ہاتھوں سے اس نے بوری کے اندر ڈالا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر انہوں نے اس یہودی تک لائے. اس کے بعد جب وہ یہودی اس بوری کو کھول کر اس کے اندر سے اینٹیں نکالتا ہے تو خدا کی قسم اب وہ مٹی کی اینٹیں نہیں بلکہ سونے کی اینٹوں میں بدل گیا. اللہ
سارے لوگ گھبرا گئے. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. یا اللہ ماجرا کیا ہے؟ میری نگاہوں سے 1 منٹ کے لیے بھی یہ تو اوجھل نہیں ہوا. اپنے ہاتھوں سے اینٹیں تیار کیا, اپنے ہاتھوں سے لے کر آیا, آخر ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی, فضیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری سچی توبہ کی برکت ہے. اللہ نے تمہارے توبہ کو قبول کر لیا ہے, اور اسی توبہ کی برکت ہے کہ یہ مٹی کی اینٹیں سونے کی اینٹوں میں بدل گئے. تو سچی توبہ کرنے سے صرف انسان نہیں بدلتا, وہ توبہ کیے تو آپ دیکھیے ان کی کرامت دیکھیے کہ ان کے سارے ساتھی بھی توبہ کر لی, یہ کرامت ہی تو تھی. اور پھر جو مٹی کی اینٹیں ہیں وہ سونے کی اینٹوں میں بدل گئی. تو ہمیں اس واقعہ سے سیکھ یہی ملتی ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اور ہمیشہ ایک چیز دھیان رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ توبہ کو مذاق سمجھ رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں سو تو توبہ توبہ بول کے سو. کیوں رات میں سو تو توبہ توبہ بول کے سو اور صبح اٹھ کے پھر وہی گناہ کرو؟ یہ توبہ نہیں ہے, اس کا نام توبہ نہیں ہے. یہ آپ توبہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سچی توبہ اسے کہا جسے توبۃ النصوحہ کہہ کر پکارا. سچی توبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے سچی توبہ کسے کہتے ہیں, تو وہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ سچی توبہ اسے کہتے ہیں کہ جس طرح نکلا ہوا دودھ واپس تھن میں نہیں جا سکتا, اسی طرح اگر کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے اور اس کی توبہ قبول ہوتی ہے تو واپس وہ اس گناہ کی طرف کبھی نہیں جائے گا. رات میں توبہ توبہ بول کے سونے کا نام توبہ نہیں ہے. آپ مذاق کر رہے ہو اللہ کی ذات کے ساتھ. توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس گناہ سے ایک بار توبہ کر لو واپس اس گناہ کی طرف لوٹ کر نہ دیکھو, اس کے بارے میں خیال نہ کرو, اس کے بارے میں سوچ و فکر نہ کرو. اور اگر آپ یہ سوچتے ہو کہ دن بھر گناہ کرو اور سوتے ٹائم توبہ توبہ بول کر سو جاؤ تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے, تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے. آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں. ہاں اتنا آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ صبح سے لے کر شام تک آج دن میں ہو سکتی ہے انجانے میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو یا اللہ تو اسے اپنے کرم سے معاف کر دینا. لیکن آپ جان بوجھ کر کوئی گناہ کرو اور آپ کو توبہ, تو اس چیز کا مذاق نہ بنایا جائے. اللہ کی ذات کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, سچی توبہ کی توفیق و رفیق عطا فرمائے, اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا. میرے بولنے میں کسی قسم کی لغزش ہوئی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آپ لوگوں کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.